پیغام قادری چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر آپ نماز کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں اور بالکل آپ کو کچھ نہیں آتا، بالکل زیرو ہیں، آپ نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ صحیح جگہ پہ آئے ہیں، صحیح ویڈیو پہ آئے ہیں، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ، پورا طریقہ بتانے جا رہا ہوں، پریکٹیکل کے ساتھ کس طرح آپ نماز پڑھیں گے، کس طرح تکبیر تحریمہ باندھیں گے، کس طرح قیام کریں گے، کس طرح رکوع کریں گے، کس طرح سجدہ کریں گے، کس طرح قرات کریں گے، سنت نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، فرض نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اکیلا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری باتیں میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو اسی طرح دینی و اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے تک بھی یہ اچھی جانکاری پہنچ جائے۔ اگر آپ پہلے سے نمازی ہیں، پہلے سے نماز پڑھ رہے ہیں، تھوڑی بہت جانکاری آپ کو ہے تو آپ بھی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملے گا۔ چلیے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ آپ کو میں پریکٹیکلی نماز پڑھ کے دکھا رہا ہوں۔ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں گے، آپ باوضو ہو کر، یعنی وضو بنا کر آپ مصلی پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ مصلی پہ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، قبلہ کی طرف رخ کر کے اس طرح کھڑے ہوں گے کہ آپ کے دونوں پیروں کے بیچ 4 انگل کا فاصلہ ہو، دونوں پیروں کے بیچ یہاں 4 انگل کا فاصلہ ہو۔ اس سے اگر تھوڑا زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، بہت زیادہ نہیں ہونے چاہیے، 4 انگل سے تھوڑا بھی زیادہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، 4 انگل کا فاصلہ رہے، بالکل سیدھا کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگر گلے کا بٹن کھلا ہوگا تو اس کو بند کر لیں گے، آستین کے بٹن کھلے ہوں گے تو اس کو بھی بند کر لینا ہے۔ سیدھا کھڑے ہو جائیں گے، نگاہ آپ کی سجدے کی جگہ پہ ہوگی، جہاں پہ آپ سجدہ کریں گے آپ کی نظر وہیں پہ ہوگی۔ اس کے بعد جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس کا پکا ارادہ دل میں ہو۔ اگر آپ سنت پڑھ رہے ہیں تو سنت کا ارادہ ہو، فرض پڑھ رہے ہیں فرض کا ارادہ ہو دل میں، یا فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں تو بھی پکا ارادہ ہو، ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو پکا دل میں ارادہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نیت کریں گے۔ نیت کس طرح کریں گے؟ اس سے پہلے ایک بات آپ سماعت کر لیں کہ نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں آپ نے نیت کر لی تو یہ نیت ہو گئی، اس کے بعد ڈائریکٹ آپ اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ باندھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر زبان سے کہنا چاہے تو زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں، زبان سے کہہ لینا افضل ہے، بہتر ہے۔ تو زبان سے نیت کس طرح کریں گے؟ آپ جس وقت کی جو نماز آپ پڑھنے جا رہے ہیں، اگر فرض پڑھ رہے ہیں تو فرض کی نیت کریں گے، اگر سنت پڑھ رہے ہیں تو سنت کی نیت کریں گے، فجر کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو فجر کی نیت کریں گے، ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں تو ظہر کی جو ہے نیت کریں گے، سنت پڑھ رہے ہیں تو سنت کی نیت، فرض پڑھ رہے ہیں تو فرض کی نیت، اور وقت کا نام بھی ساتھ میں لینا چاہیے۔ تو زبان سے کس طرح آپ نیت کریں گے؟ آپ اس طرح نیت کریں گے، اردو میں سماعت کر لیں۔ اردو میں آپ اس طرح نیت کریں گے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت سنت نماز فجر، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ سنت کی نیت ہے۔ اگر 2 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت سنت کہیں آپ، اگر 4 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں تو 4 رکعت سنت کہیں گے، اگر 2 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت فرض بولیں گے، اگر 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو 4 رکعت فرض آپ کو بولنا ہے۔ اگر آپ 3 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں، مغرب کی نماز ہے، 3 رکعت نماز فرض پڑھیں گے تو 3 رکعت آپ کہیں گے کہ نیت کرتا ہوں میں 3 رکعت نماز مغرب فرض اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ اردو میں نیت ہے۔ اگر زبان سے کہہ لیں تو بہتر، اگر آپ کو کچھ نہیں کہنا آتا، صرف آپ دل میں ارادہ کر لیں گے، اور جس وقت کی جو نماز ہوگی آپ اس کا ارادہ دل میں کر لیں گے
دل میں سوچ لیں گے اور تکبیر تحریمہ باندھیں گے تو آپ کی یہ نیت ہو جائے گی۔ اگر عربی میں کہنا چاہے تو عربی میں بھی کہہ سکتے ہیں، جس طرح کہ آپ فجر کی نماز پڑھیں گے تو آپ اس طرح نیت کر سکتے ہیں عربی میں، نویت ان اصلی علی اللہ تعالی رکعت صلاۃ الفجر سنت رسول اللہ تعالی متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر۔ اس طرح اگر آپ ظہر کے 4 رکعت سنت کی نیت باندھیں گے تو اس طرح آپ نیت کریں گے کہ نویت ان اصلی علی اللہ تعالی 4 رکعت صلاۃ ظہر سنت رسول اللہ تعالی متوجہا الی جہت الکعبۃ شریفۃ اللہ اکبر۔ جس وقت کی جو نماز ہوگی فرض ہوگی تو آپ فرض لگائیں گے، سنت ہوگی تو سنت لگائیں گے۔ اگر 2 رکعت سنت ہے تو 2 رکعت آپ جو ہے 2 رکعت سنت ہے تو 2 رکعت سنت بولیں گے، 4 رکعت ہے تو اس عربی میں اربع بولیں گے، اربع کا مطلب ہوتا ہے 4۔ اور اگر 3 رکعت والی نماز ہے، جس طرح مغرب میں یا وتر کی نماز میں اس میں 3 رکعت نماز ہوتی ہے تو 3 رکعت والی میں ثلاثہ بولیں گے۔ تو نیت کریں گے آپ عربی میں ہو یا اردو میں ہو، نیت کرنے کے بعد جس طرح میں ابھی آپ کو پریکٹیکلی دکھا رہا ہوں کس طرح آپ نیت کریں گے۔ بالکل سیدھا آپ کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد آپ نیت کریں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہتا ہوا آپ کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے۔ ہاتھ کس طرح کانوں تک لے جانا ہے آپ کو، کس طرح تکبیر تحریمہ کرنا ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ یہ دونوں انگوٹھا جو ہے یہ کانوں کی لو تک چھو جانا چاہیے، کانوں کی لو سے چھو جانا چاہیے، اور باقی انگلیاں سیدھی ہو، نہ زیادہ ملی ہوئی ہو نہ زیادہ جو ہے پھیلی ہوئی ہو، بالکل اپنے حال پر رہے انگلیاں، اور ہتھیلی جو ہے قبلہ کی جانب ہو، یہ ہتھیلی قبلہ کی جانب ہو، انگوٹھا دونوں انگوٹھے کان کے لو سے چھو جائے اور ہتھیلی قبلہ کی طرف ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہتا ہوا آپ ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ ناف کے نیچے کس طرح باندھنا ہے آپ کو دیکھ لیں یہاں پہ کہ بائیں ہاتھ نیچے دائنا ہاتھ اوپر، ناف کے نیچے اس طرح باندھیں گے، بائیں ہاتھ نیچے، اور دائنے ہاتھ کی یہ جو ہتھیلی کی گدی ہے، دائنے ہاتھ کی ہتھیلی کی گدی بائیں ہاتھ کی کلائی کے پیٹھ پر ہونا چاہیے، بائیں ہاتھ کی کلائی کے سرے میں ہونا چاہیے۔ یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ دیکھیں آپ، یہ گدی ہے، یہاں پہ یہ جو کلائی ہے یہاں پہ اس طرح آپ دیکھ لیں، اس طرح آپ جو ہے ہاتھوں کو باندھیں گے۔ 3 انگلیاں کلائی کے پیٹھ پر ہوگی، جیسے 3 انگلیاں کلائی کے پیٹھ پر، یہاں دیکھیں کلائی کے پیٹھ پر 3 انگلیاں، اور انگوٹھا اور چھوٹی انگلی کلائی کے اگل بغل رہیں گی اس طرح۔ اللہ اکبر کہتا ہوا آپ ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے آپ، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف، الحمد پڑھنا ہے، اور دوسری کوئی بھی سورت آپ کو تلاوت کرنی ہے۔ الحمد کے بعد الحمد تو ہر رکعت میں آئے گی، سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا ہے آپ کو۔ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی دوسری سورت جو آپ کو سورت یاد ہے یا 3 آیت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک بات کا آپ خیال رکھیں، اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ ثنا پڑھ کے جو ہے چپ ہو جائیں گے، امام باقی تلاوت کریں گے، آپ کو تلاوت نہیں کرنا ہے، نہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے نہ دوسری سورت آپ کو پڑھنا ہے۔ ثنا پڑھ کے آپ خاموش ہو جائیں گے اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو۔ اگر تنہا پڑھ رہے ہیں تو ثنا کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ اور دوسری کوئی سورت پڑھنی ہے۔ کس طرح پڑھیں گے آپ دیکھیں ذرا۔ ثنا پڑھ لیے، ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آمین آپ آہستہ کہیں گے، ولا الضالین آمین آہستہ کہیں گے آمین۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو بھی سورت آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ پڑھیں گے، میں پڑھ رہا ہوں، جیسے
अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िम मअकूल। उसके बाद आप जो है रुकू करेंगे। रुकू करने से पहले एक बात और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। रुकू करने से पहले मैं आपको एक बात यहाँ पे और भी बता दूँ कि जब आप तिलावत करेंगे सूरह फातिहा, जब क़याम में रहेंगे सूरह फातिहा दूसरी सूरत पढ़ेंगे तो आपकी नज़र जो है मुसल्ले पे हो, जहाँ पे सजदा की जगह है सजदा की जगह पे हो। इधर उधर आपको नहीं देखना है बल्कि सजदा की जगह को देखना है। जहाँ सजदा करेंगे आपकी निगाह सजदे की जगह पे होगी। और एक बात और भी समाप्त कर लें यहाँ पे कि जब आप सना पढ़ेंगे, सना के बाद सूरह फातिहा आप पढ़ेंगे, दूसरी सूरत पढ़ेंगे तो आपको इतनी आवाज़ से पढ़नी है कि आप खुद सुन सकें। इतनी आवाज़ से आपको पढ़नी है कि आप खुद सुन सकें। बाज़ लोग जो है सिर्फ़ होठों को हिला देते हैं, सिर्फ दिल ही दिल में पढ़ लेते हैं, होठों को हिला देते हैं, लेकिन आवाज़ बिल्कुल नहीं आती है, ना खुद सुन पाते हैं। जैसे ऐसे होठों को हिला देते हैं, उसकी आवाज़ जो है खुद वो सुन नहीं पाते। अगर इस तरह आप पढ़ेंगे तो नमाज होगी नहीं। नमाज में इतनी आवाज़ होनी चाहिए कि आप खुद सुन सके। अगर बहरा ना हो, कान अगर बहरे ना हो तो जो है आप उस खुद की आवाज़ खुद सुन सके, इतनी आवाज़ से आपको पढ़ना ज़रूरी है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इतनी आवाज़ से आपको जो पढ़ना ज़रूरी है कि आप खुद सुन सके। तो आप सूरह फातिहा पढ़ लेंगे, सूरह फातिहा के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह के बाद कोई दूसरी सूरत पढ़ेंगे, उसके बाद अल्लाहु अकबर कहता हुआ रुकू में जाएंगे। रुकू आप किस तरह करेंगे, यहाँ पे आप देखें, अल्लाहु अकबर। रुकू में गए आप तो हाथों की हथेली से घुटने को आप पकड़े रखें, बिल्कुल वो पूरा वज़न देकर आप घुटने को पकड़ लें और उंगलियां जो हैं फैली हुई हो, खूब फैली हुई हो उंगलियां। बाज़ लोग इस तरह से रुकू करते हैं, बाज़ लोग इस तरह करते हैं। दोनों तरीका गलत है। सही तरीका क्या है कि आप उंगलियों को इस तरह घुटने पर हाथ को रखेंगे और उंगलियां फैले हुए हों। और ऊपर पीठ को दिखाइए ज़रा। जब आप रुकू करेंगे तो आपकी पीठ और सर बिल्कुल दोनों बराबर हो, बिल्कुल सीधी हो, पीठ सीधी हो और सर जो है पीठ के बराबर हो, न ज़्यादा झुके हुए हो न ज़्यादा उठे हुए हो, सर बिल्कुल पीठ के बराबर हो, इस तरह। अब यहाँ पे आप सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम आप पढ़ेंगे। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, उसके बाद आपको रब्बना वलकल हम्द पढ़ना है। रुकू से सर उठाएंगे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, फिर रब्बना लकल हम्द, उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदे में जाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कहता हुआ आप सजदे में जाएंगे। सजदे में किस तरह जाएंगे आप देख लें ज़रा। जब आप रुकू से झुकेंगे नीचे, घुटने पर आप हाथ रखें इस तरह, पहले घुटने से हाथ यहाँ पे रखें, पहले घुटने ज़मीन पर रखेंगे आप, घुटने ज़मीन पर रखें। उसके बाद फिर आप दोनों हाथों को ज़मीन पर रखेंगे, यहाँ बिल्कुल सीधा हाथ को रखेंगे। उसके बाद जो है आप नीचे झुकेंगे, पहले आपको नाक जो है ज़मीन पे रखना है, इस तरह आप नाक को रखें। उसके बाद पेशानी आप रखें, पेशानी रखेंगे। दोनों हाथों के बीच आपको सजदा करना है, दोनों हाथ है, दोनों हाथों के बीच आपको सजदा करना है। पहले नाक को, उसके बाद पेशानी को लगाएंगे, इस तरह आप सजदा करेंगे। नाक बिल्कुल ज़मीन से चिपकी हुई होनी चाहिए। नाक की जो है नरम हड्डी है ये ज़मीन पे बिल्कुल जो है चिपकी होनी चाहिए। हड्डी पे सजदा करना ज़रूरी है। इस तरह आप सजदा करेंगे। देखें यहाँ आपको सुबहान रब्बियल आला 3 बार कम से कम पढ़ना है। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। जब आप सजदा करेंगे तो कुछ बातों का और ख़याल रखना है आपको कि जब आप सजदा करेंगे तो हाथ जो है आपके बिल्कुल सर के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे उंगलियां किबला की तरफ हो और हाथ जो है आपके पेट से ना लगा हुआ हो, बाजुओं से ना लगा हुआ हो, बिल्कुल इस तरह उठे हुए हों। बाज़ लोग इस तरह सजदा करते हैं, हाथों को
یہاں پہ زمین سے ملا دیتے ہیں. یہاں دکھائیے ذرا ہاتھوں کو. اس طرح سجدہ کرتے ہیں کچھ لوگ, یہ بھی طریقہ غلط ہے. اور کچھ لوگ اس طرح سجدہ کرتے ہیں, اس طرح ہاتھوں کو اسے گھٹنے سے ملا دیتے ہیں, یہ بھی طریقہ غلط ہے. گھٹنے سے, ہاتھوں کو گھٹنوں سے نہیں ملانا ہے, بالکل اس طرح رکھنا ہے, آپ کو ایسے رکھنا ہے. اور یہ ران جو ہے, یہ پیر ران اس سے پیٹ سے الگ رکھنا ہے, جدا رکھنا ہے. بالکل اس طرح ملا نہیں دینا ہے, بالکل پیٹ سے الگ رکھنا ہے. اور پیچھے پیر کی انگلیاں 200 انگلیاں قبلے کی جانب ہو. پیر کی انگلیوں کو دکھائیے ذرا. پیر کی 200 انگلیاں قبلہ کی جانب ہو, اس طرح بالکل زمین پہ چپکی ہوئی ہو انگلیاں. کچھ لوگ اس طرح سجدہ کرتے ہیں, یہ غلط ہے. کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں, صرف 1-2 انگلیاں صرف لگا دیتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. بالکل 200 انگلیاں آپ کو اس طرح زمین سے چپکا دینا ہے, قبلے کی جانب کر دینا ہے. یہاں سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھیں گے. اس کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا سر سجدے سے اٹھائیں گے. جب سجدے سے سر اٹھائیں گے تو آپ دیکھیں یہ داہنا پیر جو ہے آپ کو اس طرح رکھنا ہے, یہاں پہ اس طرح رکھنا ہے, انگلیوں کو قبلہ کی جانب کر دینا ہے اور اس کو کھڑا رکھنا ہے. اور بائیں پیر پہ آپ بیٹھ جائیں گے. یہ دیکھیے بایاں پیر دکھائیے. بایاں پیر اس طرح کر کے اس پہ آپ بیٹھ جائیں گے, آرام سے بیٹھیں گے. اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ آپ کریں گے, اللہ اکبر. پھر سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. اب سجدے سے سر اٹھائیں گے. سجدے سے سر کس طرح اٹھائیں گے؟ پہلے آپ پیشانی اٹھائیں, اس کے بعد ناک اٹھائیں, اس کے بعد سر, اس کے بعد ہاتھ, پھر اس کے بعد جو ہے ہاتھ گھٹنے پر رکھ کر اب جو ہے آپ کھڑے ہو جائیں, اس طرح کھڑے ہوں. بعض لوگ یہاں ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں, بعض لوگ یہاں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں. یہ دونوں طریقہ غلط ہے. اگر کوئی عذر نہیں ہے, کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہے, اٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ جو ہے ہاتھوں کو یہاں گھٹنے پر رکھیں گے, اس کے بعد یہاں اس سے پکڑ کے ایسے کھڑے جائیں گے, اللہ اکبر. اب پھر جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. اس کے بعد سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر کوئی دوسری سورت پڑھیں گے. اس کے بعد پھر آپ جو ہے رکوع کریں گے. چلیے آپ کو میں پڑھ کے دکھا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. اللہ اکبر. سبحان ربی العلیٰ, 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 سبحان ربی العلیٰ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سبحان ربی العلیٰ, سبحان ربی العلیٰ, سبحان ربی العلیٰ, سبحان ربی العلیٰ, سبحان ربی العلیٰ. اللہ اکبر. اب تشہد میں بیٹھ جائیں گے. آپ کس طرح بیٹھیں گے یہاں پہ ذرا دیکھ لیں کہ یہ گھٹنا ہے, گھٹنے کے برابر ہاتھ ہونے چاہیے. یہ گھٹنا دیکھیے, گھٹنے کے برابر دونوں ہاتھ ہو, انگلیاں اپنے حال پر رہیں. اس کے بعد آپ یہاں پہ تشہد پڑھیں گے, یعنی اتحیات پڑھیں گے. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ. جب اللہ پہ پہنچے, دیکھیے اشہد اللہ, جب اللہ پہ پہنچے تو آپ کو انگلی, یہ شہادت کی انگلی آپ کو یہاں دیکھیے اشہد اللہ, اللہ پہ لا, لفظ لا پہ آپ کو انگلی کھڑا کرنا ہے, اور یہ انگوٹھا اور بیچ والی انگلی کو اس طرح ملا دینا ہے, اور باقی 2 انگلی اس سے ہتھیلی سے ملا دینا ہے. اس طرح یہاں پہ دیکھیے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह पे गिरा देना है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। दोनों हाथ से ये इसको हल्का बना लेंगे और ये उंगली उठाएंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद अगर आप 4 रकात नमाज़ पढ़ रहे हैं तो सीधे खड़े हो जाएंगे। 4 रकात की आपने नियत बांधी थी तो सीधे खड़े हो जाएंगे। अगर 2 रकात की नियत बांधी है आपने तो आप जो है तशहुद के बाद यानी अत्तहियात के बाद जो है आप दुरूद इब्राहिम पढ़ें। अगर दुरूद इब्राहिम आपको नहीं आता है तो आप कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। दुरूद इब्राहिम के बाद आप जो है दुआए मासूरा पढ़ेंगे। अगर दुआए मासूरा आपको नहीं आता है तो आप जो है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरति हसनतौ व क़िना अज़ाबन्नार पढ़ सकते हैं। रब्बना आतिना पढ़ेंगे तो इसमें अल्लाहुम्मा लफ्ज़ अल्लाहुम्मा लगा दें, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अगर ये याद है तो आप पढ़ें, अगर ये याद नहीं है तो अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतौ व फ़िल आखिरति हसनतौ व क़िना अज़ाबन्नार। उसके बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस तरह आप सलाम फेरेंगे। आपकी निगाह जो है ये कांधे पर हो और नियत ये हो कि आप दाहिने तरफ के जितने फरिश्ते हैं, जितने जिन हैं, उसको आप सलाम कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये आपकी 2 रकात नमाज हो गई। अगर आप 4 रकात की नियत बांधी थी आपने तो आप जो है सिर्फ अत्तहियात पढ़ के आप सीधे फिर खड़े हो जाएंगे। 4 रकात की नियत बांधी तो सीधे खड़े हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप सुन्नत पढ़ रहे हैं तो अल हम्दो के बाद दूसरी सूरत आपको पढ़नी है। फिर उसके बाद आपको रुकू सजदा, तीसरी रकात आपको मुकम्मल करनी है। उसके बाद फिर चौथी रकात के लिए खड़े होंगे। फिर चौथी रकात में भी सूरह फातिहा कोई दूसरी सूरत पढ़ेंगे, फिर रुकू सजदा करेंगे, तशहुद पढ़ेंगे वगैरह। बिल्कुल आप जो है पूरी नमाज को मुकम्मल कर लेंगे। अगर फ़र्ज़ नमाज आप पढ़ रहे हैं, 4 रकात वाली फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं तो पहले की 2 रकात में आप सूरह फातिहा के बाद दूसरी सूरत पढ़ेंगे। सूरह फातिहा के बाद कोई दूसरी सूरत पढ़ेंगे पहले की 2 रकात में, और बाद की 2 रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ के आपको रुकू करना है। यहाँ पे एक बात आप समाअत कर लें कि अगर आप 4 रकात वाली सुन्नत पढ़ रहे हैं, 4 रकात वाली सुन्नत पढ़ रहे हैं तो चारों रकात में सूरह फातिहा के बाद दूसरी सूरत मिलाना ज़रूरी है, यानी अल हम्दो के बाद दूसरी सूरत पढ़ना ज़रूरी है। अगर 4 रकात वाली फ़र्ज़ नमाज आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पहले के 2 रकात में आप जो है सूरह फातिहा के बाद दूसरी सूरत पढ़ेंगे, और बाद की 2 रकात में आप सिर्फ अल हम्दु शरीफ यानी सूरह फातिहा पढ़ के आप डायरेक्ट रुकू करेंगे। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आप कोई सवाल वगैरह पूछना चाहते हैं, कुछ जानकारी और भी चाहते हैं तो आप जो है हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह जवाब दे दिया जाएगा।